اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات ہمارے خطے کی ہو رہی ہے، تو میں تو کب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ویل آف فیوچر ہے وہ تو اب ایشیا میں ہے، آیا بھی ہے، ٹرن ہے ہماری، بڑی دیر بعد آئی ہے، اور اس کو ہم کیسے گین کر سکتے ہیں؟ ایران نے جیسے ایران پاکستان اب قریب آئے ہیں، انڈیا آئے، چائنا آئے، آپس میں اکٹھے ہو کے اس کو گین کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں، ان کو زیادہ پہنچائیں۔ یہ لیں بھائی، آپ اب ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے نا، تو ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کام کریں اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ نقصان۔ تو اس میں سب سے زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا انڈین گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کو بڑا بڑا کر کے نا وہ چائنا کے خلاف کرایا جاتا ہے آپ کی لابی کو، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا چائنا سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ بھی ایک بڑی مشیت ہے، آپ بھی ایک بڑی مشیت ہے، دونوں آپ لڑیں گے تو دونوں کا نقصان ہے اگر آپ دونوں مل کے چلائیں یہ کام سارا۔ بڑے چھوٹے کی بہت زیادہ کم کی آپ چھوڑیں، آپ خدمت کی بات کریں تو سارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ پاکستان، ایران، انڈیا اکٹھے ہو کے چائنا کے ساتھ، چائنا آپ کے پاس اتنا بڑا انویسٹر ہے، پیسہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ تعاون تو کریں۔ نہیں تو انڈیا کے پاس بھی ہے، لیکن آپ کے پاس دو بڑی یعنی کہ نا اکانومی طور پہ اور زرعی طور پہ اور رقبے کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے آپ کے پاس ہے، لیکن صرف لڑ کے دیکھیں وہ نا بڑا کرا کے نا تو مارتے ہیں لوگ۔ آپ بھی کہ آپ کے بیوروکریٹ کو، آپ کے سیاستدانوں کو جو تھوڑے کچے ہوتے ہیں ان کو بتاتے رہیں گے یو آر سپیریئر، وہ یہ کرنے لگے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، تو ایسی چیزیں پھر آدمی پہلے ہی ارینج کرتا ہے، ڈر کے ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو آپ بزنس میں مقابلہ کریں۔ ہاں، انڈیا اینڈ چائنا شوڈ بی فائٹ ان بزنس and happy fight. If win, say I win and I win for you. سو یہ کام کریں آپ پہلے، سب سے پہلے، کیونکہ یہ اگر آپ ایسے ہی لڑتے رہے اور اگر 3-4 سال ایسے ہی نظام رہا تو پھر یہ آگے چلا جائے گا، وہ مجھے پتا کہاں چلا جائے گا، میں بتاتا نہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ نئی جگہ ڈھونڈے گا۔ تو اب آپ کریں کہ اس کو نا جتنی جلدی ہو سکے کور کر کے، اور اس کو ڈکے چھپے انداز میں نہیں کرنا چاہیے، سب کو سامنے آ کے قوم کو دکھا کے کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اب لڑائی والا مسئلہ نہیں رہ گیا، اب بزنس کا ہے، کاروبار کا ہے، اس لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تاکہ ان کے بھی سانس میں سانس آئے۔ اگر کوئی تکلیف آئے گی بھی نا تو وہ سہ لیں گے، کوئی دکھائی تو دیتا ہوگا نا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی میں تو پاکستان کے لیے یہی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ ہماری مدد کرو۔ مجھے تو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ پولیٹکس میں جا کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، حالانکہ ریلیجن میں، بزنس میں اور فلسفے میں بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے، لیکن پھر جب ایسی خبریں سنتا ہوں تو پھر دل تڑپ اٹھتا ہے، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ یہ وہ تو ہمارے میڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ کوئی خیال نہیں کر رہا کہ اس وقت تو چلو کم از کم اس وقت پیسے نہ دیکھیں، کم از کم تھوڑے کم کما لیں۔ جو اگر کوئی 4-5 لاکھ اگر صحافی لے رہا ہے تو اس کا تو گزارا ہو رہا ہے، اگر وہ 2-3 مہینے اگر پاکستان کے لیے لگا دے تو اچھی بات یہ ہے۔ ایسے ٹاپک لے کے آئے، عوام کو پتہ چلے ہمارا اصل میں حق کیا ہے، ہم کیسے اپریٹ کر سکتے ہیں، اپنے پولیٹیشین کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ چھوٹے موٹے کام نہیں چاہتے کہ گلی بنا دیں، نوکری لوا دیں۔ آپ بتائیں کہ میرا ایمان کیسے واپس بحال ہوگا؟ میں نے یہاں پہ بھی دکھ سہ لیے، اب آگے جا کے میں جہنم میں سڑوں گا؟ اگر ایسے ہی چلے گئے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، یا آپ کو اب پتہ چلا تو آپ اب آواز بھی نہیں اٹھا سکے، آپ ڈرتے رہے۔ آواز کیا اٹھانی؟ آپ بات کریں گے، سب مل کے بات کریں گے تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایوری باڈی انڈرسٹینڈ۔ سو I'm sorry if I take little more time, and this message for all over the world.
all over the world. This is an example, if you all don't want to be use these tips, so everybody can use the tips, especially, make a good friend with the neighbors, don't let the people from far away make an enemy between you and take advantage. Thank you very much.